الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، دین کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ دین کے کاموں کو کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ دین کی باتیں سننی ہے اور دین کے کام کرنے ہیں۔ انہیں کی باتیں ہو گئی وہ کام نہیں ہوا، ایسا کوئی شعبہ نہیں ہے کہ باتیں ہو کام مت کرو، ایسا ہے نہیں۔ یہاں بھی ہے کہ دین کی باتیں ہوگی دین کے کام کرنے کے لیے، اس لیے کہ اپنی زندگی دینی بنانی ہے۔ ہاں، زندگی ایک امانت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور زندگی گزرنے کے دنیا میں دو رخ ہے۔ ایک رخ زندگی کا وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہے، دوسرا رخ وہ ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ دو رخ ہوتے ہیں ہر کام میں نفع نقصان کے، ایسے ہماری زندگیوں میں بھی نفع نقصان کے رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ہم کو سمجھ اور عقل دی ہے، عقل بالغ بنایا۔ عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ اپنی عقل سے نتیجہ سوچے کہ اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اور اپنے آپ کو نفع کا پابند بناوے، نقصان سے دور رکھے، اس لیے عقل ملی ہے۔ یہاں عقل کا معنی ہی پابندی کا ہے، عربی زبان میں عقل اور عقال پابندی کو کہتے ہیں۔ جی ہاں، تو آدمی اپنی صحیح سمجھ استعمال کرے گا تو زندگی پابندی پر آئے گی، اور اپنی زندگی میں صحیح استعمال نہیں، عقل سے کام نہیں لے گا تو وہ نادانی کے کام کرے گا۔ جی ہاں، اس لیے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، جب عقل بالغ ہو گئے آدمی، اور عقل پر صرف دار و مدار نہیں رکھا، بلکہ عقل دینے کے بعد پھر رہبری کے لیے اللہ نے دین اتارا۔ دین اتارا تاکہ تم اس کو سمجھو۔ انا انزلنا القرآن عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں اتار دیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم سمجھ سے کام لو۔ رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا ہے۔ قرآن پاک میں علم ہے، نبی کی زندگی میں عمل ہے۔ رہبری کے لیے یہ کافی ہے۔ تو ہماری رہبر میں عقل دی ہے، پھر رہبری کا انتظام بھی کر دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم کو نتیجے کے بارے میں چوکن نہ کیا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی اس کے نتیجے پر جائے گی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بے فائدہ پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔
بلکہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی۔ ہاں، جیسے مسافر منزل پر جا کے اتر جاتا ہے، کیا گیا میرا ٹھکانہ، گھر آ گیا، تو جس طرح سفر کرتے کرتے منزل آ جاتی ہے، اتر جاتا ہے مسافر، آگے جاتا نہیں۔ ایسے ہی میرے دوستوں زندگی کا بھی ایک نتیجہ آئے گا۔ یہ بتایا ہے کہ ہر آدمی کی زندگی نتیجے پر جائے گی، اس لیے سوچ لے اپنے بارے میں کہ مجھے کیسا نتیجہ چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر یہ ایک بات فرمائی تاکہ سب آگاہ ہو جائے۔ قسم کھا کر کے یہ بات فرمائی کہ والذی نفس محمد بیدہ ما بعد الموت دار الا الجنت او النار، کہ میں پروردگار عالم کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ آدمی کا ٹھکانہ اس کے مرنے کے بعد یا جنت بنے گی یا دوزخ۔ یہ ہے، یہ بات کیونکہ بہت اہم ہے، یہ فیصلہ ہو گیا کہ یا جنت کے لیے فیصلہ یا دوزخ کے لیے فیصلہ، پھر کوئی اپیل نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی نظر ثانی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ میں یہ بات قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہر آدمی کا ٹھکانہ اس کے مرنے کے بعد یا جنت بنے گی یا دوزخ بنے گی۔ اس لیے ہر آدمی سوچ لے کہ اپنے لیے وہ کیا چیز تیار کر رہا ہے۔ یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے کہ اپنے لیے ہر آدمی سوچے کہ وہ کیا تیار کر رہا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچ لیا کرے، یوں کرے، ہر آدمی سوچ لیا کرے کہ آنے والی کل کے حساب سے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ ہر آدمی سوچے، یہ دعوت ہے نبیوں کی کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جس میں جتنی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی تھی وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، جتنی بھی چیزیں ہیں، دولت ہے، حکومت ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، جتنی بھی چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ ایک دن وہ ختم ہو جائے گی، پردہ پڑ جائے گا اور دوسری چیزیں نظر آئے گی، اس پر پردہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں سوچے ہر آدمی۔ یہ کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچے کہ آنے والی کل کے لیے اس نے کیا کیا تیاری کی ہے۔ تو ایک تو سوچنے کی دعوت دی ہے، ہاں، تاکہ غافل نہ رہے۔ جیسے قرض دار آدمی، اس کی قرضے کی تاریخ آ جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ قرضے کی تاریخ آ گئی ہے، قرضے کو کس طرح ادا کروں، کس کے پاس جاؤں، کس سے ملوں، کس سے بات کروں۔ یہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی۔ ہاں، تو کہا اس طرح سوچے اپنے انجام کے لحاظ سے، یہ دعوت دی ہے کہ اپنا انجام حالات میں سوچا کرے تاکہ کوئی نامراد نہ بنے۔ یہ دعوت دی ہے سوچنے کی۔ دوسری بات ہم سے یہ فرمائی ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ کہا کہ دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، یہ بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری راحتیں، ساری چیزیں آپ کے لیے اور کسی مخلوق کے لیے نہیں، ساری۔ اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے ان تمام چیزوں کو آپ کے کام میں لگایا ہے۔ یہ کہا کہ کوئی چیز آپ کے کام سے انکار نہیں کر سکتی۔ ہاتھی سے کام لینا چاہے تو ہاتھی انکار کرے گا؟ نہیں کرے گا، ہاں، وہ کرے گا آپ کا کام۔ جی ہاں، سمندروں سے کام لیتے ہیں، سمندر دیکھا ہے؟ سمندر جب سمندر کا سفر کرو تو پتہ چلے
پہلے جماعتیں ہماری جاتی تھی پانی کے راستے سے، بمبئی سے، ہوائی جہازوں کا نظام نہیں تھا اور لوگوں میں پیسے بھی نہیں تھے، پانی کے راستے سے آتے تھے، بمبئی سے عراق اور عراق سے پھر دنیا میں جاتے تھے بس۔ یہ رہا تو پانی پانی، سمندر ہے پانی پانی، دنیا نظر آتی نہیں جب اندر جاتے ہیں۔ اتنا اتھاہ پانی ہے، بے حد پانی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ سمندروں کو تمہارے کام میں لگایا ہے۔ هو الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ہے کہ جس نے سمندر کو تمہارے کام میں لگایا۔ جب سمندر انکار نہیں کرتا، ہاں جہاز جاتے ہیں آتے ہیں، تجارتیں ہوتی ہیں، لوگ کماتے ہیں، تجارت، ہاں پانی کے راستے کی تجارتیں، مال جاتا ہے مال آتا ہے، اندر لوگ پانی میں نوکریاں کرتے ہیں، ہاں تو پانی اس سمندر کو تمہارے کام میں لگائیوں کا۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اور میں نے کہا کہ پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا کر کے سب چیزوں کو ہمارے کام میں لگایا۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ سب چیزوں کو تمہارے کام میں لگا دیا، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز آپ کے کام کے لیے ہے، آگ ہو، ہوا ہو، پانی ہو، ہاں بڑی بڑی طاقتیں ہیں یہ آگ پانی، لیکن وہ آپ کے تابع ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کو تسخیر کہتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کے لیے تمام مخلوق کو کام میں لگایا ہے، ہاں اس کی زندگی کا گزارا ہو رہا ہے ان چیزوں سے۔ اب سوال یہ ہے کہ تمام چیزوں کو تو کام میں لگایا، اور ان کا کیا کام ہے؟ ان کا کیا کام ہے جن کے لیے تمام چیزیں کام میں لگی ہے؟ کیا ان کا کام یہی ہے کہ روٹی کمائے روٹی کھائے؟ یہ ان کا کام ہے کہ روٹی کمائے روٹی کھائے بس؟ کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اتنا سارا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے ہمارے لیے تاکہ ہم روٹی کھائیں، کہ نہ ایسا نہیں، حکمت کے خلاف ہے۔ اگر ایسا ہو تو وہ حکمت کے خلاف ہے، ہاں اللہ حکمت کے خلاف کام نہیں کرتے، حکمت کے خلاف، بلکہ ان تمام چیزوں کو کام میں لگایا ہے، اور اللہ نے انسانوں کو اپنے کام میں لگایا ہے۔ یہ شرف ہے، یہ شرف ہے کہ ان تمام چیزوں کو تو ہمارے کام میں لگایا، اور ہم کو خدا نے اپنے کام کے لیے پیدا کیا۔ یہ شرف، یہ عزت، یوں بھی اولاد آدم کا اللہ نے اکرام کیا ہے، اولاد آدم کے اللہ نے عزت کی ہے۔ عام طور سے ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جیسے اولاد آدم، کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے، اللہ کا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے تھے کہ آدم کے اولاد کے اکرام کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ تمام جانور منہ لگا کر کھاتے ہیں، منہ لگا کر کھاتے ہیں۔ آدمی کا منہ نہیں جھکتا کھانے کے لیے، بلکہ کھانا اوپر آتا ہے، ان کو ہاتھ دیے وہ کھانا لے کر کھاتا ہے۔ ورنہ مرغی سے لے کر کے بڑے سے بڑا جانور کہ وہ کھانے کے لیے زمین میں اپنا منہ لگا دے گا، ہاں اس کو شرف دیا ہے کہ اس کا منہ نہیں لگے، کھانا آئے گا۔ یہ کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ آدم کے اولاد کا اکرام کیا ہے۔ تو اکرام کی ایک شکل ابن عباس یہ بھی کہتے ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے انسانوں کو سمندروں میں، خشکیوں میں سواریوں پر چلایا ہے۔ کوئی جانور کسی جانور پر سوار نہیں ہوتا، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ جانوروں پر سواری کرتا ہے،
یہ پانی میں بھی سواری کرتا ہے. یہ کہا جب حملناہم فی البر والبحر، ہم نے ان کو سواریاں دی ہیں، سواری پر جاتا ہے سمندروں میں، خشکیوں میں، سڑکوں میں، دوسرے جانوروں پر سوار ہو کر، مشینوں پر سوار ہو کر یہ جاتا ہے. یہ عزت کی بات ہے کہ اولاد آدم کو عزت دیے. تیسری بات کہ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ان کو روزی اور کھانے کے لیے پاک چیزیں دی ہیں، گندی چیزیں نہیں دی. گندی چیزیں دی نہیں ہے، گندی چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے کہ گندی چیزیں نہ کھائے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اکرام اولاد آدم کا کیا ہے. ہاں، تو اب اولاد آدم کو کیا کرنا چاہیے؟ اولاد آدم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اولاد آدم کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے. ہاں، کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا سارا کر دیا، تو اللہ نے اپنے رسولوں کو دنیا میں بھیج کر کے زندگی کے مقصد کی طرف رہبری کی ہے. ہاں، یہ چیزیں تو زندگی کی راحت ضرورت کی ہوئی. اصل زندگی کس کام کے لیے ہے؟ اصل زندگی کس کام کے لیے ہے؟ اس کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے. ہاں، کہ نبیوں نے آ کر کے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اور کسی کام کے لیے نہیں پیدا کیا. سب چیزوں کو ان کے کام کے لیے پیدا کیا، ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ شرف ہے، یہ عزت ہے. ہاں، کہ تمام چیزوں کو ان کی خدمت کے لیے پیدا کیا اور ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہاں، یہ دعوت ہے اور یہ شرف بھی ہے. اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگیاں اللہ تعالیٰ کے حکم والی اور زندگیاں اللہ کی عبادت والی بنے. ایک تو ہے زندگی گزرے، وہ تو گزرے گی، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. جب سے پیدا ہوتا ہے آدمی اس وقت سے اس کا گزارا شروع ہو جاتا ہے. آج 1 دن کا ہوا، 2 دن کا ہوا، سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، وہ تو گزرنا ہی ہے. ہاں، تو گزارے کی بات نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بنانے کی بات ہے کہ اپنی زندگی کو بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں. جا رہا ہے اللہ کے پاس، ہاں، روز روز، تو اپنی زندگی کو بنا کر کے جائے. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ زندگیوں کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو زندگی دی تھی، اس کا کیا ہوا؟ جی ہاں، تو اس لیے کہا کہ اپنی زندگیوں کو بنانا ہے، گزارنا نہیں ہے، وہ تو گزرے گی. کہ زندگی کے بنانے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ کہ زندگی کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے ہیں. احکام دیے ہیں، ان احکام میں ذمہ داری دی ہے کہ یہ کرو اور یہ مت کرو. اس لیے میرے دوستو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ ذمہ داری کی زندگی ہے. ہاں، ذمہ داری کی زندگی ہے، اور ذمہ داریوں کے بقدر آدمی کی قدر ہوگی. جتنی وہ ذمہ داری پوری کرے گا اتنی اس کی اللہ کے ہاں قدر ہوگی، اتنی ہی مدد ہوگی جتنی ذمہ داری پوری کرے گا. حدیث شریف میں ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی یہ ذمہ داری پوری کرے گا. تو وہ ذمہ داری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی. ہماری طرف 2 چیزیں آتی ہیں، ایک نعمتیں آتی ہیں اور ایک احکام آتے ہیں. جی ہاں، دونوں چیزیں آدمی کی طرف آتی ہیں. روز روز نعمتیں آتی ہیں، تندرستی آتی ہے، نیند آتی ہے. نیند بھی ایک نعمت ہے، بھوک پیاس بھی ایک نعمت ہے. بھوک لگی تو کھانا اچھا لگے گا، پیاس لگی تو پانی اچھا لگے گا. تو پیاس بھی نعمت، بھوک بھی نعمت، کھانا بھی نعمت، پانی بھی نعمت. تو ایک ہماری طرف نعمتیں آ رہی ہیں،
دوسرا ہماری طرف اللہ تعالیٰ کے احکام آ رہے ہیں۔ یہ دو چیزیں مسلسل ہماری طرف آ رہی ہیں۔ بعض لوگ اس سے واقف ہیں، اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ بعض اس سے واقف ہیں اور اکثر اس سے غافل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے تھے اور اس دعا مانگنے کی تاکید بھی کرتے تھے کہ یہ دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ وہ دعا یہ تھی، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مسنون دعا ہے، یہ مسنون دعا ہے۔ اس دعا کو یاد کرنا اور اللہ سے مانگنا اپنے لیے ضروری سمجھے، سیکھ کر کے روز مانگے۔ کیوں؟ اس میں جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی رہبری ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدمی کی طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں، آدمی کی طرف احکام بھی آ رہے ہیں۔ اس دعا میں یہی بات کہی ہے کہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد کر، میرا ساتھ دے۔ کس بات میں؟ کس بات میں؟ کہ مجھے اپنا ساتھ دے آپ کے ذکر کرنے پر، تاکہ میں آپ کا ذاکر بنوں، آپ کو یاد رکھنے والا بنوں، آپ کی اطاعت کرنے والا بنوں۔ یہ مطلب ہے ذکر کا کہ ذاکر موتی ہوتا ہے اور موتی ذاکر ہوتا ہے، کہ جو اللہ کی اطاعت میں ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے وہ اطاعت میں ہوتا ہے۔ ذکر نہیں ہوتا تو غافل ہوگا، غافل کیسے اطاعت کرے گا؟ تو یہ سبق دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ مانگو، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو ہماری محنت ہے، نفر سفر، تو نفر سفر اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ نفر سفر کے ذریعے سے یہ باتیں زندگیوں میں لانی ہے اور دوسروں میں لانے کے لیے اس کی دعوت دینی ہے۔ یہ مقصد ہے، نفر سفر مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو خالی نفر سفر کی مثال ایسی ہے جیسے خالی چکی چلے۔ تو خالی چکی چلنے سے پیٹ بھرے گا؟ بولو، نہیں بھرے گا۔ تو پیٹ کیسے بھرے گا؟ اندر ڈالو پھر نکالو، چکی چلاؤ، دانے ڈالو، آٹا نکالو، دانے ڈالو، آٹا نکالو، چکی چلا کر کے، تو پیٹ بھرے گا۔ ایسے ہی دین کا یہ کام ہے کہ خالی چلت پھرت مقصود نہیں ہے، بلکہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو۔ تبلیغ تو ہوتی ہے اللہ کے حکموں کی، چلوں کی نہیں۔ تبلیغ کس کی ہوتی ہے؟ تبلیغ کے معنی پہنچانا۔ تو کیا پہنچاؤ گے؟ چلے پہنچاؤ گے؟ نبی کیا پہنچاوے؟ چلے پہنچاوے؟ کہ نبی حکم پہنچاتے ہیں، یہ کرنے کے حکم ہے، یہ نہ کرنے کے حکم ہیں، یہ بچنے کے حکم ہیں، ہو یہ ترقی کرنے کے لیے ہیں کہ اس میں ترقی کرو، اس سے بچو۔ تو تبلیغ جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہ تو حکموں کی ہوتی ہے۔ ہاں، تبلیغ ہوتی ہے حکموں کی، حکموں کے علم کی، ہاں اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو زندگی کو اس پر لانے کے لیے یہ نقل و حرکت ہے۔ ہاں، نقل و حرکت اصل نہیں ہے، اصل یہ ہے جیسے چکی کا چلنا پھرنا اصل نہیں ہے، بلکہ دانے ڈالنا، آٹا لینا، یہ اصل ہے۔ یہ ہماری تبلیغ، پھرنا اصل نہیں، بلکہ ایسے پھرو کہ دین لیتے رہو، دین دیتے رہو، تب وہ پھرنا اصل ہے۔ یہی اصل مقصود تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے، اسکول بھی نہیں تھے، خانقاہیں بھی نہیں تھی۔ ہاں، اس وقت جو طریقہ یہ کار ہے وہ نہیں تھا۔ پھر لوگ دین کیسے لیتے تھے؟ دین کیسے لیتے تھے؟ کہ دین صحبتوں سے لیتے تھے۔ دین صحبتوں سے لیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر لیتے تھے۔ نبی کی صحبت میں رہ کر نبی سے دین لیتے تھے۔ پھر جنہوں نے نبی سے دین لیا ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں کو اپنے ساتھ کرتے تھے اور ان کو دین دیتے تھے۔ گھر میں جو نوکر چاکر ہوتے تھے ان کو دین دیا جاتا تھا، جیسے ان سے نوکری کرائی جاتی تھی، خدمت کرائی جاتی تھی، ایسے ہی ان کو دین بھی دیا جاتا تھا کہ ہمارے گھر میں رہ کر کے ہماری خدمت اور نوکری بھی کرو اور اپنا دین بھی ہم سے سیکھو۔ تو ان کے نوکر بڑے بڑے علم والے ہو جاتے تھے۔ تبلیغ کے معنی پہنچانا، تو کس چیز کا پہنچانا؟ کہ علم کا اور دین کا۔ یہ اصلی طریقہ ہے جو اس پر چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کے ساتھ سیکھو اور سکھاؤ۔ یہ نہیں کہ پھر پھیرا کر آ گئی چکی پھر پھیرا آج، تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ہمارا پھرنا جو ہے اور ہمارا نکلنا جو ہے وہ تو دین کو لینے دینے کے لیے ہے، یہ یاد رکھو۔ اس لیے دیکھیں کہ میں نے کیا سیکھا ہے، میں نے کیا سکھایا ہے اور میرے اندر کتنا دین آیا ہے۔ آدمی کما کر کے دیکھتا ہے کہ میں نے کیا کمایا ہے، شام کو کیا دیکھتا ہے کتنی بکری ہوئی ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی میرے دوستو یہ دین کا یہ کام اپنی زندگی میں دین لانے کے لیے ہے۔ اچھا، دین لانے کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کا یقین پیدا کرنا ہے، یہ پہلا نمبر ہے کہ ہر مسلمان کا یقین اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جائے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو، حیات ہو، موت ہو، سارے مسائل کا تعلق کس سے ہے؟ کہ ایک اللہ سے ہے اور کسی سے نہیں ہے۔ کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں ہے کہ جو کچھ کام کرے گا۔ پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی وہ روزی دینے والا ہے، ایک ہی وہ موت دینے والا ہے، ایک ہی وہ حیات دینے والا ہے۔ کسی کے قبضے میں کچھ نہیں دیا اور اللہ کے قبضے میں کہ سب کچھ ہے۔ یہ پہلا نمبر ہے، یہ پہلا نمبر ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع ہو، نقصان ہو، عزت ہو، ذلت ہو۔ ہاں، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جب سارا مسئلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو ہمارا سارا کاروبار اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ دعوت ہے کہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کسی پاس جا کر کیا کرو گے؟ کہ تمام خزانے، تمام چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہا کہ خزانے میرے ہاتھ میں ہے، چابیاں میرے ہاتھ میں ہے، تو دوسروں کے پاس جا کر کیا کرو گے؟ اس لیے نبیوں نے آ کر بندوں کو اللہ کی طرف دعوت دی ہے کہ اللہ کے پاس ہی سب کچھ ہے، اللہ کی طرف آؤ۔ یہ دعوت، کہیں کچھ نہیں ہے، نظر آئے گا لیکن ہے نہیں۔ جیسے سورج اور چاند پانی میں نظر آئے گا، تالاب میں رات کو چاند نظر آئے گا پانی میں اور دن کو سورج نظر آئے گا، تو سورج اور چاند پانی میں ہے۔ کیوں بھائی؟ سورج پانی میں ہے، چاند پانی میں ہے کہ نا نظر آئے گا، ہے نہیں۔ ایسے ہی دنیا میں بہت سے نقشے آپ کو نظر آئیں گے لیکن ہے نہیں۔ کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کہ عزت عہدوں سے ملتی ہے کہ نہ عہدوں میں نظر آتی ہے، عہدوں میں عزت ہے نہیں۔ ہاں، کہ تندرستی دواؤں میں ہے کہ نظر آتی ہے مگر ہے نہیں۔ جی ہاں، اس کو کہتے ہیں دنیا کی شکلیں، کہ شکلوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن ہے نہیں۔ جیسے پانی میں چاند سورج نظر آئے گا مگر وہ سورج پانی میں ہے، وہ تو اوپر ہے۔
یہ آدمی کی نظر ہے کہ جو پانی میں دیکھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے دوستو دین کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تمہیں جہاں نظر آتا ہے وہاں نہیں ہے، اس کی نفی کرو کہ وہاں نہیں ہے تو کہاں ہے، کہ اللہ کے پاس ہے۔ ہاں، اور آگے کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی حکومتیں، دنیا کے کاروبار مال جمع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس لاؤ، ہمارے پاس لاؤ۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں تو خود دینے کے لیے ہوں۔ یہ بتایا کہ اللہ دینے کے لیے ہے۔ جتنے لوگ پیدا ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک، سب کو اللہ دو دو آنکھیں دے گا، دے گا نہیں دے گا؟ دو آنکھیں لے کر آئے گا تو کیا آنکھوں کا خزانہ ختم ہو جائے گا؟ کہ نہ، کہ ہمارے خزانے ختم نہیں ہوتے، یہ کہتے ہیں ہم دیتے رہیں گے۔ ہاں، تو ایک تو اللہ نے میرے دوستو اپنی یہ تعریف کی ہے کہ میری جو کچھ میرے پاس جو ہے وہ تو میری مخلوق کو دینے کے لیے ہے، میرے لیے نہیں، ان کے لیے۔ ہاں، اس کو اللہ کا کرم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ کریم ہے۔ ہاں، کریم جو ہے وہ سخی سے بھی آگے ہوتا ہے۔ ایک تو سخی ہوتا ہے، اور سخی سے آگے کریم ہوتا ہے۔ جی ہاں، کہ سخی ضرورت دے کر دیتا ہے کہ بھائی اس کو دے دو، کہ ہاں یہ سخی آدمی ہے۔ اور کریم کہ ضرورت ہو تو بھی دے، نہ ضرورت ہو تو بھی دے، لاکھوں بھی دے، کروڑوں بھی دے۔ اللہ اس کو لاکھ کروڑ کی ضرورت نہیں، مگر دے دے۔ تو اللہ کی یہ شان کریمی کہلاتی ہے۔ ہاں، یہ ساری کائنات کرم سے چلا رکھی ہے۔ کس سے؟ کرم سے۔ کہ ہاتھی کو ہاتھی کی ضرورت اور چونٹی کو چونٹی کی ضرورت، یہ کرم ہے۔ جی ہاں، کسی کو شکایت نہیں ہے، ہاتھی شکایت نہیں کرتا کہ اب پکارو۔ جی ہاں، آپ جنگلوں میں دیکھ لو، ہم نے افریقہ میں دیکھا ہاتھی پھر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ کون کھلاتا ہے؟ کہ جس نے پیدا کیا وہ کھلاتا ہے۔ ہاں، تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ مخلوق کو کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مخلوق پیدا کر کے اپنا کرم کریں گے، روزی بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، تندرستی بھی دیں گے، جو مانگیں گے وہ دیں گے۔ اس لیے کہا اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، مانگنے والوں سے اللہ خوش ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہے۔ مانگا کرو اللہ سے، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ۔ جی ہاں، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی، دیر سے یا کبھی سویر سے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے ہم پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں۔ خالی کرم نہیں ہے، کرم تو ہے ہی، کیونکہ ہم تو محتاج ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ آدمی محتاج پیدا ہوتا ہے، تو محتاج کی وجہ سے یہ کرم کر دیا۔ دوسرا کہ آخرت کا انعام دینے کے لیے اللہ نے ہم کو میرے دوستو احکام دیے ہیں۔ احکام کا تعلق آخرت سے ہے، اسباب کا تعلق یہاں سے ہے۔ جی ہاں، احکام کا تعلق آخرت سے ہے زیادہ تر، اس لیے آخرت بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے احکام دیے ہیں کہ اپنے احکام پر اگر زندگی گزری تو جس طرح دنیا کے لیے اسباب پیدا کر دیے ہیں، آخرت کے لیے بھی بنانے کا یہ انتظام کیا ہے کہ ان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ اور اصل آخرت ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی سبق پڑھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے دنیا کو تو تمہارے لیے پیدا کر دیا ہے، کھاؤ پیو کماؤ، ہاں دنیا منع نہیں کرے گی، لیکن تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا۔ دنیا تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا ہوئی، یہ تبلیغ ہے۔
یہی تبلیغ ہے کہ دنیا تو تمہارے لیے، اس لیے وہ تو مل کے رہے گی. جیسے زندگی پیدا ہوا ہے تو زندگی مل کے رہے گی. اب زندگی کے اسباب بھی مل کے رہیں گے جتنے اس کی قسمت میں ہے. ہاں، کیوں کہ دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، اور ہم کو کہ ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اس لیے دعوت ہے کہ دنیا میں رہ کر کے اپنی آخرت بناؤ. جس طرح دنیا گزارے کے لیے ہے، دنیا آخرت بنانے کے لیے بھی ہے. دنیا گزارے کے لیے ہے، روز روز گزر رہے ہیں نا روز. ہاں، تو جس طرح دنیا گزارے کے لیے ہے، ایسے ہی دنیا آخرت بنانے کے لیے بھی ہے. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، تو اس کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. یہ ہے دعوت، یہ دعوت ہے کہ تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ بات اصل میں تو قارون کو کہی گئی تھی، کہ قارون کو اللہ نے بہت مال دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار تھا. وہ ساری دولت دے کر کے پھر یہ کہا کہ دولت خدا تجھے دے چکا ہے، اب تو اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ کہا. پھر وہی بات اللہ نے ساری دنیا کے انسانوں کی رہبری کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن میں اتاری. جو بات قارون سے کہی گئی تھی وہ، کیونکہ سب کو اللہ دنیا دیتے، کسی کو تھوڑی کسی کو زیادہ، سب کو دیتے. تو اب سب کو دعوت ہو گئی کہ ہر ایک اپنی دنیا سے آخرت بناوے. مبتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. ہاں، اپنی دنیا سے آخرت بنانے والا سمجھدار ہے کہ فانی سے باقی بنا رہا ہے. فانی سے باقی بنا رہا ہے، کیونکہ آخرت بقا رہنے والے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی دو صفت ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. آخرت دنیا سے ہر حال میں بہتر ہے. اور دوسری صفت آخرت کی یہ ہے کہ آخرت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. جیسے دنیا ختم ہو جاتی ہے، باقی نہیں رہتی، آخرت باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی، ابداً، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے. تو حکم یہ دیا ہے کہ جو دنیا جس کو ملے وہ اس سے اپنی آخرت بناوے. جیسے زمین ملی ہے تو آدمی زمین سے فصل لیتے ہیں، موسم لیتے ہیں. یہ آم کا موسم ہے، اور یہ فلاں چیز کا موسم ہے، کپاس کا موسم ہے. تو جس طرح زمینوں سے فصل لیتے ہو، موسم لیتے ہو، ایسے اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے. دنیا کی بہتری اسی میں ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت بنتی ہے. وہ دنیا بہت بہتر ہے جس سے آخرت بنے، اور وہ دنیا بہت بری ہے جس سے آخرت برباد ہو. یہ ہے امتیاز کہ وہ دنیا بہت بری ہے جس سے آخرت برباد ہو، اور وہ دنیا بہت اچھی ہے جس سے آخرت بنے. یہ دعوت دی ہم کو کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا دی ہے اس سے تو اپنی آخرت بنا لے. تو دنیا سے آخرت کیسے بنے گی؟ تو دنیا سے آخرت بننے کے دو سبب ہیں. ایک سبب ایمان ہے. ایک سبب کیا ہے؟ کہ ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان والے کا ہر عمل قبول ہوتا ہے. ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. جی ہاں، کسی عمل کا کوئی نتیجہ اس کو موت کے بعد نہیں ملے گا، چاہے بڑے بڑے کام کرے، کہ ایمان نہیں ہے. تو آخرت بنانے کے لیے میرے دوستو، ایک تو ایمان بنانا ہے، لا الہ الا اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے، اللہ کے تعلق کا کلمہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو، ایمان لاؤ کہ ایک ہی اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہمیں ہر وقت اس کے حکموں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنی ہے. ایمان کا یہ مطلب ہے کہ ایمان کا مطلب اور ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان لائے ہیں یعنی اب اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اس کے منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑیں گے، اور
جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے ہم پورا کریں گے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور تابعداری کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے۔ ایمان اور نافرمانی اس کا جوڑ نہیں ہے، ہاں ایمان اور اطاعت اس کا جوڑ ہے کہ ایمان کے ساتھ اطاعت جمع ہوگی تو رحمتیں ہوگی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، ایمان لاؤ اور اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ تو رحم کا راستہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کے حکموں کو پورا کیا جائے، اس کے حکموں کو سیکھا جائے اور سیکھ کر کے اس پر صحیح عمل کیا جائے۔ ہاں یہ دعوت ہے کہ اللہ نے ایمان دیا ہے اور ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، لہذا اس کے حکموں کو سیکھو۔ سب سے پہلا حکم ایمان کے بعد عبادت کا ہے۔ کس کا ہے؟ کہ اپنی عبادتیں صحیح کرو، عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ جناتوں کو، انسانوں کو۔ تو اپنی عبادتوں کو صحیح کرو، یہ دعوت ہے۔ عبادتوں کو صحیح کرنے کے لیے اللہ نے عبادت کا علم اتارا ہے۔ تیسرا نمبر علم و ذکر ہے۔ نمبر گنتے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، تو گنو، لیکن گننے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی زندگی میں بھی لاؤ۔ 6 نمبر گننے نہیں ہے، وہ تو زندگی میں لانے کے لیے۔ اللہ نے ایمان دیا، عبادت کا حکم دیا، اب عبادت کے لیے کہ عبادت کے لیے علم چاہیے۔ کہ کیسا علم چاہیے؟ کہ ایک علم فضائل کا، ایک علم مسائل کا۔ کیسا علم چاہیے؟ ایک علم فضائل کا، ایک علم مسائل کا۔ اگر یہ 2 علم جمع ہو گئے تو عبادت صحیح ہو جائے گی۔ ہاں عبادت صحیح ہو جائے گی۔ علم و ذکر جو تیسرا نمبر ہے اس کا یہی تقاضا ہے، لیکن اس کا کوئی نام تھام بیان میں آتا نہیں ہے، نکلو نکلو۔ ہاں اس لیے جہالت دور نہیں ہو رہی ہے۔ دعوت کا اصل خاصہ یہ ہے کہ جہالت دور ہو جائے۔ ہاں ہر حکم کو زندگی میں جگہ ملے، جیسے ہر مشین کے پرزے کو اس کی جگہ ہوتی ہے کہ یہ پرزا یہاں فٹ ہوگا، یہ پرزا یہاں فٹ ہوگا تو مشین چلتی ہے۔ ایسے ہر حکم کو زندگی میں جگہ ملنی چاہیے کہ یہ حکم یہاں کے لیے ہے، یہ حکم یہاں کے لیے، یہ حکم یہاں کے لیے۔ یہی تقاضا علم و ذکر کا ہے جو تیسرا نمبر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت کے کام کو صرف نکلنے پر مت سمجھو کہ نکلنے سے حق ادا ہو جائے گا، کہ نکلنے سے یکسوئی پیدا ہوگی، ایک رخ ہوگا، لیکن یکسوئی پیدا کر کے اس کو لینا پڑے گا تاکہ زندگی علم و ذکر پر آوے، نہیں تو جہالت پر اور غفلت پر ہوگی۔ علم نہیں ہوگا تو جاہل ہے، ذکر نہیں ہوگا تو غافل ہے۔ تو غفلت سے اور جہالت سے تو زندگیاں بری ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علم و ذکر کی دعوت ہے تبلیغ میں کہ آدمی جو کام کرے اس کے بارے میں یہ سوچے کہ اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، اور پھر اس حکم کے پورا کرنے کا نبی نے کیا طریقہ بتایا ہے، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں۔ یہ علم و ذکر کا تعلق زندگی سے ایسا ہے جیسا کہ ریل کی پٹڑی کا تعلق ریل سے ہے۔ ریل بغیر پٹڑی کے چلتی ہے؟ یہ آپ کے یہاں چلتی ہے؟ نہیں چلتی۔ کہ ریل بغیر پٹڑی کے نہیں چل سکتی، اس کی اپنی ایک لائن ہے، اسی پر چلے گی، نہیں تو ڈھیر ہو جائے گی اگر پٹڑی سے اتر گئی تو۔ ایسے مسلمان کی زندگی جو ہے وہ علم و ذکر پر ہے۔ ہاں یہ بات کہی نہیں جاتی، تبلیغ میں نکلنے کی بات کہی جاتی ہے، حالانکہ نکلنا ہی اسی کام کے لیے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے۔ کہ کوئی علم و ذکر پر زندگی نہیں ہوگی تو جہالت پر ہوگی، غفلت پر ہوگی۔ تو جہالت اور غفلت سے نکالنا ہے اور زندگیوں کو علم و ذکر پر لانا ہے۔ یہ تبلیغ کا مقصد ہے، یہ تبلیغ کا مقصد ہے کہ ایک ایک مسلمان کی زندگی علم والی بنے،
کہ جس وقت میں جو کام ہو اس کے پاس اس کا علم ہو. ہاں کہ بھائی صبح ہو گئی، ایک مثال، صبح ہوئی، صبح کیا کام ہے؟ صبح ہو گئی کہ صبح ہو گئی تو صبح کا کام یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھے. کیا پڑھے؟ صبح کی نماز پڑھے. کہ اب صبح ہو گئی کہ صبح ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ صبح کی نماز پڑھی جائے. جی ہاں، کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کر دی، زندگی دی، نئی زندگی دی، صبح ہو گئی تو صبح میں کیا کرے کہ صبح میں صبح کی نماز پڑھے. اور صبح کی نماز اس طرح پڑھے کہ صبح کی نماز کا طریقہ بھی معلوم ہو، صبح کی نماز کی فضیلت بھی معلوم ہو. علم و ذکر کہ صبح کی نماز کی کیا فضیلت ہے. کہ اگر عشاء پڑھ کے سویا ہے تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی وجہ سے، نہیں تو آدھا ثواب ملے گا. ہاں کہ فجر ہوئی تو فجر کی فضیلت، پھر صبح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کہ صبح کی نماز کیسے پڑھتے ہیں. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں 2 سنت پڑھتے تھے، اور وہ سنت ہلکے پڑھتے تھے، بھاری نہیں. یہ علم و ذکر کہلاتا ہے. مثلا کہ ہلکے کیسے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل ھو اللہ جیسے ہلکی صورتیں پڑھ لیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنت پڑھتے تھے اور ہلکی پڑھتے تھے. ہاں یہ علم و ذکر کی مثال دے رہا ہوں کہ ہر کام کا علم و ذکر. کہ فجر کی سنتیں حضور ہلکی پڑھتے تھے، ظہر کی سنتیں لمبی پڑھتے تھے. 4 سنت ظہر کی وہ کیسی پڑھتے تھے؟ وہ لمبی پڑھتے تھے. فجر کی سنتیں ہلکی پڑھتے تھے. عصر کی سنتوں کی ترغیب دیتے تھے، عصر کی سنتوں کی ترغیب دیتے تھے کہ اللہ رحم کرے اس بندے پر کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. یہ ہے علم و ذکر کا مطلب. سمجھ میں آئی بات؟ فجر میں کیا ہوا، ظہر میں کیا ہوا. کہ ظہر کی 4 سنت پڑھے، کہ ظہر کی 4 سنت جو ہے وہ تہجد کے برابر ہے. فجر کی 2 رکعت سنت دنیا ما فیہا سے بہتر ہے. عصر کی 4 رکعت نماز سنت جو پڑھے اس کو نبی کی دعا ملے کہ رحم اللہ عمران صلی قبل العصر 4. اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے. تو جو عمل کرے اس کی فضیلت معلوم ہو، جو عمل کرے اس کا طریقہ معلوم ہو، اس کو علم و ذکر کہتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں یہ علم و ذکر کا مطلب ہے. جیسے ریل پٹڑی کے بغیر نہیں ہے، مسلمان کی زندگی علم و ذکر کے بغیر نہیں ہے. علم نہیں ہوگا تو جہالت ہوگی، ذکر نہیں ہوگا تو غافل ہوگا. تو اس لیے تھوڑی زندگی دی گئی کہ غافل رہو، جاہل رہو. اس لیے زندگی دی ہے کہ نہ عبادت کے لیے زندگی دی ہے، اور عبادت کے لیے علم و ذکر دیا ہے. حقوق ادا کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے. ہاں حقوق ادا کرنے کے لیے علم و ذکر دیا ہے. اللہ کا حق ہو کہ مخلوق کا حق ہو، اس کو سیکھنا جاننا ضروری ہے تاکہ حق ادا کرے. اللہ کا حق عبادت کا ہے. اللہ کا ہم پر کیا حق ہے؟ عبادت کا. حضور نے فرمایا کہ جانتے ہو اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے. تو اللہ کا حق ہم پر عبادت کا ہے، اس لیے عبادت کا علم ہونا ضروری ہے. جیسے نماز ہے کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، تو عبادت علم کے بغیر کیسے صحیح ہوگی؟ اور عبادت علم دونوں قسم کا ہونا چاہیے. ایک فضیلت کا علم، ایک طریقے کا علم. ایک فضیلت کا علم اور ایک طریقے کا علم. جی ہاں، جیسے فجر کی نماز، کہ فجر کی نماز پڑھی ہے تو کہ پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا اگر عشاء کے ساتھ فجر پڑھی ہے. یہ تو ہو گئی فضیلت.
اور فجر کی نماز کیسی پڑھی جائے گی کہ سنتیں مختصر پڑھی جائے گی اور فرض لمبے پڑھی جائیں گے. فرض لمبے ہوتے ہیں اور سنتیں مختصر ہوتی ہیں. یہ مثال ہے علم و ذکر کی کہ مسلمان کی زندگی کا ہر کام علم و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہی دعوت کا مقصد ہے. دعوت کا مقصد صرف پھرنا پھرانا نہیں ہے، بلکہ پھر کر کے یہ چیزیں زندگیوں میں لاوے. جن کے پاس ہے ان سے سیکھے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو سکھاوے. نقل و حرکت، ہماری نقل و حرکت جو ہے وہ نقل و حرکت کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری نقل و حرکت میرے بھائیوں علم و ذکر کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سمجھ میں آئی نا بات کہ علم و ذکر پاس ہوگا تو زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہوگی. مثلا مالدار ہے تو مالدار کے پاس مالداری کا علم و ذکر ہونا ضروری ہے کہ مالداری میں کیا کیا فرائض ہیں، مالداری میں کیا کیا واجب ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. جس طرح نماز اللہ کا حق ہے، عبادت ہے، ایسے زکوٰۃ عبادت ہے. تو اس کی وجہ سے یہ حکم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری پائی ادا کرو، جس طرح نماز رکعت پوری کرتے ہیں. نماز کیسی پڑھتے ہو؟ ایک رکعت پوری. 4 ہے تو 4، 3 ہے تو 3. ایسے اپنے مال کی زکوٰۃ کہ اپنے مال کی زکوٰۃ پوری ادا کرو. زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت مت سمجھو، اپنی ضرورت سمجھو. اپنی ضرورت سمجھو کہ مجھ پر حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کروں. ہاں، اس لیے میرے دوستو دعوت کے علم و ذکر کے ذریعے سے زندگی کی ساری ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. کہ مال آیا ہے تو مال میں کیا کیا حقوق ہوتے ہیں. ہاں، کیونکہ مال جمع کرنے کی تو ہر ایک کو رغبت ہوتی ہے کہ مال جمع کرے. جی ہاں، اپنے ہوں پرایا ہوں سب مال جمع کرتے ہیں. جی ہاں، حالانکہ مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہوتا، مال تو خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے. مال کو اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ بولو. مال کو اللہ نے حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، کہ مال کو اللہ نے حاجت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المال نعم المعونہ، کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی کے پاس مال ہے تو اس کی حاجتیں آسانی سے پوری ہو جائے گی، ہے نہیں بات؟ تو مال نعمت ہے اور زندگی کا بہترین سہارا ہے، یہ فرمایا. لیکن اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ مال کے ساتھ حقوق بھی ہیں. کیا ہیں؟ کہ مال کے ساتھ حقوق بھی ہیں. اس لیے جس طرح مال جمع کرو، اس طرح مال جمع کرنے کا علم بھی اپنے پاس رکھو، تاکہ مال کے ذریعے سے جو حقوق آتے ہیں وہ پورے ہو جائیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ فرائض کہلاتے ہیں، اسلام کے ارکان ہیں. یہ اس کے بغیر اسلام نہیں ہے، یہی اسلام ہے. تو یہ 5 کے 5 ارکان ہماری زندگی میں آوے اور صحیح آوے. نماز آوے نماز کے علم کے ساتھ. نماز کیسے آوے؟ کہ نماز کے علم سے. یہ کیوں کہ آج تو نماز لوگ دیکھا دیکھی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، وضو کرتے ہوئے دیکھا تو وضو کر لیا. حالانکہ کوئی کام دیکھا دیکھی دنیا میں نہیں کرتا ہے. گاڑی دیکھا دیکھی چلا رہے کہ ایک آدمی گاڑی چلا رہا تو وہ اتر گیا، دوسرے نے گاڑی چلانا شروع کر دی. دیکھا دیکھی کوئی نہیں کرتا، ہو ہی نہیں سکتا دیکھا دیکھی میں، بلکہ سیکھا سیکھی میں ہوتا ہے. تو دین کے لیے میرے دوستو یہ دعوت ہے کہ دین کے کاموں کو سیکھو. علم و ذکر کا یہ مطلب ہے. علم و ذکر جو رکھا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو سیکھو کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا حکم ہے،
پھر اس حکم پر عمل کریں گے تو کیا فضیلت ملے گی، یہ سیکھنا ہے کہ اس کا کیا طریقہ ہے، اور طریقے پر عمل کریں گے تو کیا فضیلت ملے گی۔ تو فضیلت کو بھی جانو، طریقوں بھی جانو، یہ تبلیغ ہے۔ اور تبلیغ کی بڑی تاثیر یہ ہے کہ اس سے جہالت دور ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ہر نبی مبلغ ہوتا ہے، تبلیغ کے لیے آتا ہے۔ انہوں نے اپنی تبلیغ سے ہماری جہالت دور کر دی اور ہم کو علم دیا، اور لوگوں نے علم آپ سے سیکھا کہ یہی تبلیغ ہے، یہی تبلیغ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ سمجھنا ہی نہیں بات، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، اور دعوت کا یہی تقاضا ہے کہ مسلمانوں میں دعوت چلائی، اس کا مطلب یہ کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم سیکھے تاکہ وہ بات غلط نہ کرے۔ حج فرض ہو گیا تو حج کو سیکھو، کیونکہ حج کے علم سے ادا ہوگا، یا حج پیسوں سے ادا ہوگا؟ کہ پیسوں سے تو حج کا سفر ہوتا ہے، سفر الگ ہے، حج الگ ہے۔ چونکہ حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، حج ایک ہی جگہ ہوتا ہے، اس لیے حج کے لیے سفر ضروری ہے، تو سفر کے لیے پیسے ضروری ہے، اس لیے پیسے کیوں ہیں؟ تاکہ وہ سفر، پیسے حج کے سفر کے لیے ہیں، حج کے لیے نہیں ہے۔ حج تو حج کے علم سے ہوگا۔ حج کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا تھا سب کو دعوت دی تھی کہ ہمارا حج ہوگا، ہمارے ساتھ حج کرو، اور ہمارے ساتھ حج کر کے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو۔ آئندہ سال ملاقات کی امید نہیں، اپنی وفات کی خبر دی، اپنی وفات کی طرف اشارہ کیا کہ اگلے سال کی کوئی امید نہیں ہے، ہمارے ساتھ رہو اور خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مناسک اور احکام سیکھ لو۔ تو حج کے علم کا نام ہے، نماز کے علم کا نام ہے، روزے کے علم کا نام ہے۔ تو دین علم و عمل کا نام ہے، یہ دعوت ہے ہماری۔ ہماری محنت سے ہمارے اندر جو جو چیزیں اللہ نے ہم پر لاگو کی ہے اس کا علم آوے، نہیں جانتے ہیں تو سیکھیں اور پوچھیں، کیونکہ غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا، غلط کریں گے تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ غلط کیا ہے، ہاں کسی بھی شعبے میں کوئی کام غلط کر کے جاؤ، عرضی غلط لکھی ہے تو وہ نہیں لے گا کہ یہ صحیح نہیں لکھی، دوبارہ صحیح کر کے لاؤ۔ ایسے ہی میرے دوستو، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے جو جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں اس کو ہم سیکھ کر سمجھ کر صحیح کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں، کیونکہ زندگی عبادت کے لیے دی ہے، اس لیے اس کا سیکھنا ہمیں ضروری ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ سیکھنے کے لیے ہے اصل، کہ ایک ایک آدمی اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو سیکھے۔ جی ہاں، چلتے پھرتے ایک دوسرے سے پوچھ کر کے سیکھ کر کے، ہاں عالموں سے پوچھے، جو چیز عالموں سے پوچھنے کی ہے وہ عالموں سے پوچھے، جیسے وکیلوں سے پوچھتے ہیں سرکاری کوئی کام ہوتے ہیں تو، علاج کا کام ہو تو ڈاکٹروں سے پوچھتے ہیں، گھر بنانے تو بلڈروں سے پوچھتے ہیں، ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں، ہر کام کے آدمی ہوتے ہیں۔ تو دین کے جو آدمی ہیں ان سے دین پوچھو، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ دین والوں سے دین پوچھ لو تاکہ دین غلط نہ ہو جاوے، نہیں پوچھو گے تو یہ غلط کرو گے۔ ہاں اس لیے میرے دوستو یہ محنت ہم کو جو دی گئی ہے وہ اسی لیے دی گئی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر حال وہ دین والا بنے۔ ہاں تو دین والا بننے کے لیے اس کو دین پر لانا پڑے گا، یعنی علم پر لانا پڑے گا۔ اور میں نے عرض کیا کہ علم دو قسم کا ہے، ایک فضیلت کا علم، ایک طریقے کا علم، ایک فضیلت کا علم اور ایک طریقہ کا علم۔ جنازے کی نماز کا طریقہ ہے، جنازے کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ مثال کے لیے کہ جنازے کی نماز کا ایک طریقہ ہے، وہ الگ ہے دوسری نمازوں سے، وہ طریقہ ہے اس کا، اور ایک اس کی فضیلت ہے کہ بھائی اس طریقے سے جنازے کی نماز کسی مسلمان پر پڑھو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ کہ جنازے کی نماز پڑھی ہے اور دفن تک شریک رہا ہے
تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، اور 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے۔ 1 قیرات احد پہاڑ کے برابر۔ تو جنازے میں شریک ہو کر نماز بھی پڑھی، دفن تک شریک رہا، تو اس کو 2 قیرات ثواب ملے گا، یعنی 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے عبداللہ ابن عمر کو سنائی، سناتے تھے فضیلتیں کہ جنازے کی نماز کی کیا فضیلت ہے، قبر کھودنے کی کیا فضیلت ہے۔ ہاں، سب چیزوں کی فضیلتیں ہیں، سب چیزوں کی فضیلتیں ہیں۔ جو جو کام ہم کو کرنے ہیں ان کی فضیلتیں ہیں اور ان کے طریقے ہیں۔ ہاں، اس لیے فضائل کا یاد ہونا ضروری ہے۔ اگر فضائل یاد ہو گئے تو مذہب کے عمل پہ جان پڑ جائے گی۔ فضائل یاد نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے عمل بے جان ہیں، کیونکہ ہم کو خود اپنے عمل کی قیمت اور فضیلت معلوم نہیں ہے۔ جی ہاں، تو جس کو اپنی چیز کی قیمت میں معلوم ہے وہ کیا بیچے گا اور کیا فائدہ اٹھائے گا؟ جو بیچتا ہے وہ اپنی چیز کی قیمت جانتا ہے، اصلی قیمت اور نفع، اس کے ساتھ وہ تجارت کرتا ہے۔ جی ہاں، ورنہ تجارت کا کیا مطلب ہے؟ ایسے میرے دوستو، یہ جو طریقہ ہمارا ہے کہ ہم ہر کام کی فضیلت جانو اور فضیلت جان کر اس پر عمل کرو اور اس کی دعوت دو، اور اس کا صحیح طریقہ بھی یاد کرو کہ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے یہ حدیث سنائی کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 1 قیرات ثواب ملتا ہے، یعنی احد پہاڑ کے برابر، اور شریک رہا آخر تک تو 2 قیرات ثواب ملے گا۔ احد پہاڑ جو مدینہ منورہ میں ہے، جو حج کو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ اصل میں نیکی کا اندازہ آج تو آدمی کو معلوم ہے کہ نیکی کتنی ضروری ہے۔ نیکی کے ذریعے جب نیکیوں کی بات ہو رہی ہے نا، فضیلت، تو وہ تو موت کے بعد ہوگی، اس لیے یہاں فضیلتیں بتائی۔ تو کہ اتنی فضیلت ہوگی جنازے کی نماز پڑھنے کی اور دفن تک رہنے کی۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی تو عبداللہ عمر کو ان کو تعجب ہوا کہ اتنا بھاری کام تو ہے نہیں جنازہ کی نماز پڑھنا اور اتنا بڑا ثواب، تو تم کہیں بھول تو نہیں کر رہے ہو؟ یہ کہا حدیث بتانے میں۔ تو ابو ہریرہ ناراض ہوئے کہ میں ایسے تھوڑے اپنی طرف سے باتیں کرتا ہوں۔ تو پھر وہ عائشہ صدیقہ کے پاس لے گئے کہ میں نے جنازے کی یہ فضیلت بیان کی ہے، تو یہ صحیح ہے؟ عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا نے کہ ہاں صحیح ہے۔ تو یہ حضرات فضائل بھی جانتے تھے اور فضائل کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اس لیے سارے عمل زندگی میں آتے تھے۔ آج ہم کو یہی کہے کہ ہمارے ساتھی اپنے عملوں کی فضیلت جانیں، خالی نہ پھرے۔ اگر اپنے عملوں کی فضیلت جانو گے تو دوسروں کو دعوت دو گے کہ بھائی تو یہ کام کر، تجھے اللہ یہ دیں گے۔ ہم بھی یہی کر رہے ہیں کہ ہم فضیلت جانیں گے تو ہماری دعوت جاندار ہوگی۔ جی ہاں، کہ ہم اس کو فضیلت بتائیں گے کہ دیکھو تم یہ دعا پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، یہ دعا پڑھو گے تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا۔ ہاں، تو فضیلت بتانے کی وجہ سے عمل میں ترغیب آتی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ کام میرے دوستو جس طرح نقل و حرکت کا ہے، اس طرح ہمارے پاس اپنے عملوں کا فضیلت کا علم ہونا چاہیے، تاکہ اپنے بچوں کو بھی سمجھانا ہو تو فضیلت سے سمجھاؤ۔ کسے سمجھاؤ؟ بچوں کو فضیلت بتاؤ۔ ہمارے حضرت جی کا، اب تو بڑے ہو گئے، وہ حضرت جی کے بیٹے ہیں، تو وہ چھوٹا تھا، وہ سب سے چھوٹا ہے وہ، تو وہ چھوٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے بیٹھتا تھا۔ حضرت جی کھا کے فارغ ہوتے تھے، پھر آپس میں باتیں کرتے تھے۔ تو ایک دن وہ پیالہ چاٹ رہا تھا، کھانا ختم ہو گیا، چاٹ رہا، اور پیالہ چاٹتے چاٹتے یہ کہہ رہا ہے کہ پیالہ چاٹیں گے تو پیالہ دعا دے گا، پیالے کو چاٹ لیں گے تو پیالہ دعا دے گا۔ یہ لوگوں سے کہہ رہا تھا وہ چھوٹا، وہ یہ بات اس کی صحیح ہے کہ جب آدمی پلیٹ کو پیالے کو صاف کر لیتا ہے تو وہ پلیٹ اور پیالہ اس کھانے والے کو دعا دیتا ہے۔ جی ہاں، اس کو پلیٹ اور پیالہ دعا دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے کہ تجھے پلیٹ پیالہ دعا دے گا کہ تو نے مجھے صاف کیا، اللہ تجھے صاف رکھے۔ یہ فضیلتیں ہیں
کہ جب آدمی فضیلت سنے گا تو اندر عمل کرنے کی ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے کام کو مضبوط کرنے کے لیے فضائل کا دھیان بہت ضروری ہے۔ ہم فضائل کے بغیر ہمارے پاس کوئی دوسرا ہتھیار نہیں ہے، کوئی دوسرا سامان نہیں ہے۔ ہم ایک مسلمان کو کسی کام پر لگائیں گے تو فضیلت بتا کر لگائیں گے کہ بھائی تو نماز پڑھے گا تو تیری روزی میں برکت آئے گی۔ پکی بات ہے، کوئی پکی بات ہے کہ نماز صحیح ہوتی ہے تو روزی میں برکت آتی ہے، اخلاق سنور جاتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نماز کے فضائل ہیں کہ نماز پڑھو گے تو نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز کی وجہ سے روزی میں برکت آتی ہے، اور نماز کی وجہ سے برے اخلاق نکل جاتے ہیں، برائیاں نکل جاتی ہیں، صحیح اخلاق آتے ہیں کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے۔ تو جب فضیلتیں سناؤ گے تو امت میں طلب پیدا ہوگی۔ فضائل قرآن حضرت شیخ نے لکھی، فضائل قرآن، اور وہ پڑھی گئی دنیا میں۔ تو کتنے لوگوں نے جن کی زندگی انگریزی پڑھی ہوئی اپنے بچوں کو حافظ بنایا کہ حفظ پڑھنے کی اور حفظ کرنے کی یہ فضیلت ہے، تو ان کے گھروں میں بچے اور بچیاں حافظ ہو گئی، حالانکہ ان کی زندگی بہت اونچی تھی کہ نہیں۔ تو اللہ رسول یہ کہہ رہے ہیں فضیلت، تو ان کے بچوں میں قرآن کا حفظ آیا، دین کا علم آیا۔ اس لیے میرے دوستو ہماری ترقی علم و ذکر کے ذریعے سے ہے، یاد رکھو۔ خالی پھرنا کافی نہیں ہے، پھرنا ضرور ہے لیکن خالی پھرنا کافی نہیں ہے، بلکہ علم و ذکر کے ساتھ پھریں۔ اور علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام ہمارا ہو ہمیں اس کی فضیلت معلوم ہو کہ اس کام پر، کہ گھر میں سے نکل رہے ہو تو اپنے گھر میں سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کر کے نکلو، اگر وہ حاضر ہوں جاگتے ہوں، اور دعا پڑھ کے نکلو کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سنت کا کیا اثر ہے کہ اس سنت پر عمل کر کے گھر سے نکلا ہے تو ایک فرشتہ بشارت دے گا کہ اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہدیت و کفیت و وقیت، تین انعام کہ تجھے تو ہدایت ہو گئی اس دعا کی برکت سے، اور جس کام کے لیے جو جا رہا ہے وہ کام ہو گیا۔ اچھا آدمی اپنے کام کے لیے جاتا ہے گھروں سے تو وہ فرشتہ کہتا ہے تو نے دعا پڑھی ہے تو جس کام کے لیے نکلا ہے وہ کام سمجھ کے ہو گیا، اور تیری حفاظت ہو گئی راستے میں۔ ایک دعا پڑھنے کے تین انعام۔ یہ سنت کی برکت ہے کہ جو کام سنت کے مطابق ہوگا اس کے انعامات ہوں گے۔ تو گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھیے، سنت ہے، اپنے گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتہ بشارت دے گا کہ ہدیت، کہ تجھے تو سیدھا راستہ مل گیا اور تیری حفاظت ہو گئی، اور جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام بھی ہو گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں کہہ رہا۔ ہاں یہ برکتیں ہوتی ہیں میرے تو، یہ فضیلتیں ہوتی ہیں صحیح طریقے پر چلنے سے، سنت پر عمل کرنے سے۔ اس لیے ہماری ذمہ علم و ذکر کے یہ دونوں ہیں کہ ہمارا عمل بھی صحیح ہو اور ہم کو اس کی فضیلت بھی معلوم ہو، پھر زندگی کا مزہ ہے، پھر زندگی کا مزہ ہے۔ کیوں کہ ان فضیلتوں میں اللہ نے وعدے کیے ہیں۔ ہاں کہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سویا ہے کہ تیری حفاظت کے لیے فرشتہ کھڑا ہو گیا۔ کیوں کہ آیت الکرسی پڑھی ہے۔ ہاں نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرو، کہ نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے کہ موت آسان ہو جائے گی۔ جس طرح آٹے میں سے بال نکالنا آسان ہے، اس طرح موت آسان ہو جائے گی، کیونکہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھی ہے۔ یہ مثالیں ہیں جس سے ہم بے خبر ہیں کہ کتنے بڑے بڑے نفع ان فضائل کے ذریعے سے ہم کو بتائے گئے ہیں۔ کہ آیت الکرسی پڑھنا مشکل ہے، کوئی ایک آیت ہے، ایک آیت الکرسی، لیکن اس کو کتنی جگہ پڑھنے کے لیے کہا کہ سفر میں بھی پڑھو، ہاں اور سوتے وقت بھی پڑھو، نمازوں کے بعد بھی پڑھو، نماز کے بعد کا یہ فائدہ ہے، سوتے وقت پڑھو گے یہ فائدہ ہے، سفر میں ہوگا تو یہ فائدہ ہے۔
اس کو میرے بھائیوں فضائل کہتے ہیں. فضائل آئے زندگی میں سمجھو دین زندہ ہوا، دین زندہ ہوا. اور یہی غرض ہے اس دعوت کی، خالی پھرنا نہیں ہے کہ پھرو اور فضائل حاصل کرو کتابوں سے، علماء سے. اس سے کیا فضیلت ہے کہ فضیلت کے بعد رغبت ہوگی، شوق ہوگا عمل کرنے کا کہ اللہ یہ دینے والے ہیں، اس دعا پر یہ ہو جاتا ہے، اس دعا پر یہ ہو جاتا ہے کہ یہ دعا پڑھو مریض پر. اگر مریض پر موت کے نشانات نہیں ظاہر ہوئے ہیں اور یہ دعا پڑھو گے تو وہ اچھا ہو جائے گا. ہاں ایک تو البتہ موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں پھر وہ اچھا نہیں ہوگا، کہ اگر اس پر موت کے آثار نہیں ظاہر ہو رہے ہیں اور یہ فلانی دعا ہے حدیث میں یہ پڑھو گے وہ اچھا ہو جائے گا. ہاں کوئی ڈاکٹر گارنٹی نہیں دے گا میری دوا سے اچھا ہو جائے گا، دے گا؟ نہیں دے سکتا. یہاں یہ دعا ہوگی مریض اچھا ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو محنت کر کے یقین پیدا کرنا ہے اور فضائل کے ذریعے سے اپنی زندگی عملی بنانی ہے. محنت کریں گے تو یقین آئے گا، اور فضائل سمجھیں گے تو فضائل کے ذریعے سے عمل کا شوق پیدا ہوگا. اسی کو ایمان اور عمل کہتے ہیں. ایمان لانا، عمل کرنا، آمنوا وعملوا الصالحات. اپنے اندر یقین پیدا کیا اور اپنے اعمال کو درست کیا، اپنے اندر یقین پیدا کیا، اپنے اعمال کو درست. آمنوا وعملوا الصالحات قرآن کریم میں وہ یہی ہے کہ اپنے اندر یقین پیدا کرو اللہ کے وعدوں کا اور اپنے عملوں کو فضائل کے ذریعے سے درست کرو. اس کا شوق پیدا کرو کہ اس عمل پر اللہ یہ دینے والا ہے. اسی کے لیے دعوت ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے فضائل کا علم مقدم ہے. فضائل کا علم مقدم ہے کہ مسلمانوں کو پہلے فضائل بتاؤ. جب فضائل بتاؤ گے تو وہ عمل کریں گے. جب عمل کریں گے تو پھر طریقہ پوچھیں گے کہ اس کا کیا طریقہ ہے. ہاں کہ فضائل کا علم اس لیے مقدم ہے کہ فضائل کے علم سے اندر تحریک ہوتی ہے عمل کرنے کی. ہاں جب عمل کرنے کی تحریک ہوگی تو عمل پوچھے گا کہ اس کو میں کس طرح کروں، اس کا کیا طریقہ ہے. اس لیے میرے دوستو اس دعوت کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو علم و ذکر پر لانا ہے. یاد رکھو ہاں دور دور بھیجتے ہیں جماعتوں میں. مولانا الیاس کہتے ہیں ہم اپنے آدمیوں کو دور دور بھیجیں گے. کہ دور کیوں بھیجیں گے؟ کہ ان کو اپنے کام میں پکا کرنے کے لیے، کہ یہ اپنے کام میں پکے ہو جائیں. زیادہ کمائیوں کے لیے لوگ دور دور جاتے ہیں نہیں جاتے؟ دوسرے ملکوں میں، ٹھنڈے ملکوں میں جاتے ہیں. ہاں حالانکہ گرم ملک کے لوگ ہیں یہ ہندوستان، اور جاتے ہیں ٹھنڈے ملکوں میں. اچھا کتنے فٹ برف برستی ہے وہاں بھی رہتے ہیں. کیوں؟ کمائیوں کے لیے رہتے ہیں. تو اس طرح کمائیوں کے شوق میں میرے دوستو نکلتے ہیں. جب فضیلتیں سنیں گے تو دین کے شوق میں پھریں گے اور اپنی زندگی میں دین لاتے ہوئے دوسروں کی دینداری کا ذریعہ بنیں گے. یہ مقصد ہے، اپنی زندگیوں میں دین لاتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں میں دین لانے کا ذریعہ بنیں گے. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا اور شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے. اس دعوت میں یہی ہے کہ خیر پھیلے گی، شر دفع ہوگا، فتنے ختم ہوں گے، حق اور ہدایت آئے گی. فتنے ختم ہوں گے، حق ہدایت آئے گی. یہ اس کام میں ہے. اس لیے میرے دوستو اس کام کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. ہاں پھرنا اس لیے ہے تاکہ سمجھ میں پختگی آوے اور پھر سمجھ کر اس کو اپنا کام بنا کر کریں کہ یہ وقتی نہیں ہے بلکہ یہ تو موت تک کرنے کا ہم کو حکم ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. چھوڑتے نہیں، ہاں مانتے مانتے مرو آخری حالت تک. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. کہ خبردار تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تم اللہ کی بات مانتے مانتے مر جاؤ. اس لیے اللہ کی بات مانتے مانتے مرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پوری زندگی اپنی دین والی بناویں. حضرت عمر فرماتے تھے جیسی زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے قبروں سے اٹھو گے. یہ طریقہ ہے کہ اپنی زندگی دین والی بنانا. ہاں اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھریں کہ دین زندگی میں آ جائے. ہاں اپنے گھروں میں سے، بچوں میں سے، کاروبار میں سے باہر نکل کر
ایسے پھریں اور ایسے رہیں کہ زندگی یقین والی، عمل والی، اخلاص والی، تقوی طہارت والی بنے۔ ہاں کہ مسلمان تو تقوی طہارت والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ سے ڈرنے والا، گناہوں سے، نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے والا۔ مسلمان بے وضو نہیں ہوتا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ لکھنؤ کی طرف سے سفر کر کے آ رہے تھے دہلی کی طرف، راستے میں مسجد آئی تو کہ مسجد ہے، ظہر کا وقت بھی ہے، نماز پڑھ لیں، لیکن اکیلا ہو، کوئی مل جائے تو جماعت ہو جاوے، کوئی بھائی ملے۔ ایک آدمی لکڑی کا گٹھا لے کر کے داڑھیوں، ہاں ایک آدمی تو آ گیا، اسے درخواست کی کہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور آپ اور ہم ظہر سے نماز، آپ وضو کر لیں۔ اس نے کہا میرا وضو ہے، یہ کہا کہ میرا وضو ہے، اور مسلمان تو بے وضو ہوتا نہیں، یہ بھی کہا، اور لکڑی کاٹ کے آ رہا ہے، ہاں کہ میرا تو وضو ہے، اور مسلمان بے وضو نہیں ہوتا۔ ہاں اس لیے ہم تو اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں باوضو رہو۔ بے وضو رہنے کا کیا مطلب ہے کہ باوضو رہو، باوضو سو، باوضو سونا سنت ہے، بے وضو سونا سنت کے خلاف ہے۔ ہاں ہماری زندگی تو ہے سنت پر، کھانا ہو، سونا ہو، کمانا ہو، جی ہاں یہی دعوت کا مقصد ہے کہ دعوت ہم کو سنت پر لے جائے گی، اور سنت کے بغیر نجات نہیں ہے، سنت پر نجات ہے، سنت پر نجات ہے۔ اس لیے اس کو سیکھنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر کے کہ ہماری زندگیاں کہ سنت والی بنے، آخرت والی بنے۔ ہاں اس کے لیے وقت لگانا ہے، اور صحیح وقت لگانا ہے۔ تو اس کے لیے آپ حضرات تیار ہیں؟ کیوں بھائی، کون کون تیار ہے؟ ہاں اب بتاؤ، نقد کون کون تیار ہے؟ 4 مہینے جن کے ابھی تک نہیں لگے ہیں ان سے خاص درخواست ہے کہ وہ تو 4 مہینے لگا، اس لیے کہ یہ موقع ہے، پھر آئندہ یہ موقع کہاں سے آئے گا؟ ہاں بھائی ماشاءاللہ، اب جو نیت کر کے آئے ہیں، جن کے دل میں اللہ نے بات ڈالی ہے، وہ کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ پورے مجمع سے ایک گزارش دوستو بزرگوں، جب تک کہ ہماری تشکیل مکمل نہ ہو اور جب تک کہ یہاں سے اجازت نہ ملے، وہاں تک ہمارے تمام ساتھی جم کر بیٹھے اور ہماری تشکیل میں پورا ساتھ دیں۔ بھائی بیٹھو گے انشاءاللہ؟ اب ہمت کر کے بتلانا شروع کرو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جلدی سے اپنے آپ کو پیش کرنا شروع کرو، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ پورا مجمع دائیں بائیں نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کی تشکیل کرے، اپنے آپ کو کھڑا کرے، اور ماشاءاللہ یہ پورا مجمع پوری دھیان و توجہ کے ساتھ بات ماشاءاللہ سنی ہے، اللہ نے دل میں بات کو اتارا ہے، اب ہمیں بولنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اور ماشاءاللہ، اور اپنے آپ کو پیش کرتے چلے جاؤ۔ ہاں کھڑے ہوتے چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ ترتیبیں بھی بن گئی ہے، نظام بھی تیار ہو چکا ہے، بس اپنے آپ کو پیش کرو گے، دائیں بائیں والے آپ کو دیکھیں گے، اللہ پاک ان کے دلوں میں بات اتارے گا، اور ماشاءاللہ، اور ہمت کر کے بتلاؤ۔ ہاں جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو۔ ماشاءاللہ مجمع تیار ہے اور جانا بھی ہے، جن کی ترتیب بنی ہے وہ اپنے آپ کو کھڑے کر دے ہوئے، تاکہ اللہ پاک دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ ہاں ہمت کرو، اپنے آپ کو پیش کرو دوستو، یہی موقع ہے، کرو ہمت کرو۔ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر یہ تکلیف نہ ہو تو بیٹھ جاؤ، آپ انتظار نہ کرو، بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ ابھی کوئی کام سوائے تشکیل کے اور ہمارے ساتھ دینے کے ابھی کوئی اور چیز نہ سوچو، بس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ، اور کھڑے ہوتے چلے جاؤ۔ اللہ آپ کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ پورا مجمع سکون کے ساتھ ہے، چاروں طرف سے اپنے آپ کو پیش کرنے والے پیش کریں۔ بہت اچھا مجمع ہے، اچھی محنتیں ہوئی ہے،
ہم سب نے ماشاءاللہ لبیک کہنے کی نیت سے اپنے آپ کو یہاں پر بٹھایا ہے. اب تھوڑی سی ہمت کر لو, اللہ پاک آسان کریں گے. اور ماشاءاللہ اور جلدی سے اپنے آپ کو پیش کر دو. جب دل میں بات آ جاوے دوستو بزرگوں, انتظار نہ کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے. اللہ کے راستے کی ارادے کی نیت کر کے اللہ پاک جب دل میں بات ڈالے, اب انتظار نہ کرو, اب اپنے آپ کو پیش کر دو. ماشاءاللہ. اور کھڑے رہنا.